أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ سورہ زمر آیات 43 سے 46۔ آیت نمبر 42 میں یہ بات جانی کہ اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان کو روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک وقت مقرر کے لیے رہائی دے دیتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان نے بالآخر پھر اٹھنا ہے۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو سرے سے انکاری ہیں۔ انسان مرنے کے بعد گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا دوبارہ وجود ناممکن ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بالآخر اٹھایا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا۔ ان میں سے بھی شیطان نے بہت سوں کو اس دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ اللہ کے علاوہ بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جو بے حد اختیارات رکھتی ہیں، اپنے اختیارات سے جس کو چاہیں گے بخشوا لیں گے، بخشوا لیں گے، لہذا وہ اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ ان کو بھی راضی کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح مشرکین مکہ کے بارے میں یہ جانا کہ وہ اللہ کے فرشتوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، نیک اور صالحین کے مجسمے بنا کر رکھے ہوئے تھے، ان کے بارے میں بھی یہی عقیدہ بیان کیا گیا قرآن مجید میں کہ یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سب ہماری اللہ کے ہاں شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، شفعاء، شفاعت کرنے والے۔ ان نادان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بہت سے ایسے وسیلے بنا رکھے ہیں جن کے بارے میں ان کا نظریہ ہے کہ یہ روز قیامت ان کو بخشوا لیں گے، اور عمومی طور پر یہ نظریہ ان ہستیوں کے بارے میں بنایا جاتا ہے جو اللہ کے مقرب ہیں، برگزیدہ ہیں۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے بہت سے من گھڑت قصے بنا لیے گئے ہیں، اور ان کے اختیارات اور تصرفات کو لامحدود بیان کیا جاتا ہے۔ روحوں کو چھڑوانے والا واقعہ دیکھ لیں، دھوبی والا واقعہ سن لیں، حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، ان کی تعلیمات کتابوں کی صورت میں موجود ہیں، ان سے کوئی استفادہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو اسی طرح عمومی طور پر لوگوں کا یہ نظریہ بن جاتا ہے کہ شاید اللہ کے علاوہ اور بھی ایسی ہستیاں ہیں جو اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سے ہمیں بچوا لیں گے۔ قل، تو اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے اولو کانوا، اگرچہ وہ لا یملکون نہیں اختیار رکھتے، شیئا ذرہ بھی، ولا یعقلون اور نہ ہی سمجھتے ہیں، کہ جن مورتی اور مجسموں کے پاس تم جا کر اپنی فریادیں کر رہے ہو، ان کے لیے نذرانے پیش کر رہے ہو، انہیں تو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی معاملے میں ان کا کوئی اختیار ہے۔ آیت نمبر 38 میں یہ بات جانی تھی قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، کہ پیغمبر علیہ السلام ان سے پوچھئے کہ جن چیزوں کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا یہ اس کو ہٹا سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی فضل کرنا چاہے تو یہ کیا روک سکتے ہیں؟ تو ایک ہی بات کو مختلف انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اختیارات تو اللہ کے ہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیں
شفاعت کا سارا اختیار تو اللہ ہی کا ہے۔ یاد رہے شفاعت حق ہے، لیکن اس کے لیے قرآن مجید نے اصول بیان کر دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کو اختیار اللہ دے گا صرف وہی شفاعت کریں گے۔ روزانہ آیت الکرسی میں اس بات کا ورد کیا جاتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے یہ حق عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات، جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے انہی کی شفاعت ہو سکے گی۔ وہ عدل کا دن ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی مشرک کو، ظالم کو، جس سے اللہ ناراض ہے، کوئی اور شفاعت کر کے جنت لے جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، تو تمام کے تمام اختیارات بھی اللہ کے ہیں، بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ ثم پھر الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حق ہے، لیکن جو لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے، ایسے لوگوں کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص روز قیامت میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہ اس نے اپنے کندھوں پر کسی کا اونٹ اٹھا رکھا ہو اور پھر وہ مجھ سے کہے اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر میری مدد کیجئے، میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تم میں سے کوئی اس حال میں میرے پاس نہ آئے کہ اس نے کندھوں پر گائے اٹھا رکھی ہو اور وہ گائے آوازیں نکال رہی ہو، اور وہ شخص آ کر مجھ سے کہے کہ اللہ کے پیغمبر میری مدد کیجئے، میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تم میں سے کوئی میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہ اس نے کندھوں پر گھوڑا اٹھا رکھا ہو اور وہ ہنہنا رہا ہو اور وہ مجھ سے پھر کہے کہ اللہ کے پیغمبر میری مدد کیجئے، میں نہیں کروں گا۔ الغرض بہت سی چیزوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا، تو معلوم یہ ہوا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ مستحق شفاعت ٹھہریں۔ بغیر ایمان اور عمل کے ایسی توقع رکھنا یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، اور بہت سوں کو اس طرح اس نے گمراہ کر رکھا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وحدہ، اکیلے، کہ صرف ایک اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اشمئزت قلوب الذین، دل کڑتے ہیں ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو جو لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ عمومی طور پر عمل صالح نہیں کرتے، اور وہ غیر اللہ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کے کام کے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو بچانے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے جب صرف اکیلے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، تو ان کے چہرے بجھ جاتے ہیں، توحید ان کے مزاج پر گراں گزرتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب تذکرہ کیا جاتا ہے ان کا، من دونہ، جو اس اللہ کے سوا ہیں، اذا ہم یستبشرون، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جن سے انہوں نے امیدیں لگا رکھی ہیں، جن کو انہوں نے اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک سمجھ رکھا ہے، ان کا نام لیا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ مشرکین کی علامت بیان کی گئی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات، آسمانوں کو پیدا کرنے والے، والارض، اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب، غیب کو جاننے والے، والشہادہ، حاضر کے جاننے والے، انت تحکم، تو فیصلہ کر دے گا، بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان میں، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اس دعا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین فرمائی گئی کہ آپ ان لوگوں کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ لوگ ایک خیالی جنت بنا کر اسی کے خواب و خیال میں کھوئے ہوئے ہیں،
یہ حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، یہ حقیقت کو اپنا کر اپنی سابقہ زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے، یہ اب اسی میں جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا گیا کہ آپ دعا کریں کہ اے آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والے، غائب اور حاضر کو جاننے والے، تو ایک دن ان تمام اختلافات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں تیرے بندے اختلاف کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد و اعمال قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، روز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔